الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا، اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، اس وقت نیوز پیپروں میں، اخباروں میں، ٹی وی چینلوں پر اور سوشل میڈیا پر آپ حضرات دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں۔ اس وقت ملک بھر میں ایک مسئلہ چھڑا ہوا ہے اور وہ مسئلہ ہے حجاب کا مسئلہ۔ حجاب کے تعلق سے بہت سے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، حکومتی سطح پر حجاب پر پابندی لگائی جا رہی ہے، مذہب اسلام کے ماننے والی بیٹیوں کو اس بات سے روکا جا رہا ہے کہ وہ حجاب لگا کر پردے کے ساتھ اسکول نہیں آ سکتی، اور یہ کام حکومتی سطح پر اور حکومت کے تعاون سے کیا جا رہا ہے۔ آپ اسلام کی تاریخ کو پڑھیے تو اندازہ ہوگا کہ اسلام کے خلاف ہر زمانے میں پروپیگنڈا کیا گیا، اسلام کو مٹانے کی اور اسلام کو دنیا سے ختم کرنے کی کوشش، اسلامی تہذیب کو مٹانے کی کوشش ہر زمانے میں کی گئی۔ خواہ وہ زمانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا زمانہ ہو۔ ایک غلط فہمی ہمارے یہاں یہ بھی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی عمر 1400 سال ہے، یعنی جب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، جب سے اسلام اس دنیا میں آیا۔ یہ غلط فہمی ہے۔ اسلام کی عمر اتنی ہے جتنی عمر اس دنیا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو صرف اللہ کے نزدیک ایک ہے اور وہ اسلام ہے۔ اس لیے جتنے انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، چاہے وہ آدم علیہ السلام ہو، نوح علیہ السلام ہو، لوط علیہ السلام ہو، ابراہیم علیہ السلام ہو، یوسف علیہ السلام ہو، جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، ان تمام کا دین دین اسلام تھا۔ شریعتیں الگ تھی، شریعت کے احکام الگ الگ تھے، لیکن دین سب کا ایک تھا اور وہ دین اسلام۔ اس لیے یہ جو آواز اٹھائی جاتی ہے، بعض مرتبہ یہ پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے کہ اسلام تو بعد میں آیا ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی جب سے اسلام آیا ہے۔ یہ غلط فہمی ہے۔ اسلام جب سے نہیں ہے، اسلام تو اس وقت سے ہے جب سے یہ دنیا بنی، جب سے آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے، جب سے اسلام آیا۔ تو اسلام کے خلاف ہر زمانے میں آواز اٹھائی گئی۔ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک، اور اس زمانے سے لے کر آج تک ہر زمانے میں آواز اٹھائی جاتی ہے اور اٹھائی جاتی رہے گی۔ لیکن آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہر زمانے میں آواز اٹھانے والوں کی آواز دب گئی اور مذہب اسلام غالب ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں نوح علیہ السلام کو دبانے کی کوشش کی گئی، مٹانے کی کوشش کی گئی اور انتھک کوشش کی گئی، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ نوح علیہ السلام تو نہیں مٹے، ان کے ماننے والے نہیں مٹے، ان کو تو اللہ نے کشتی دے دی اور ان کو کشتی پر نجات عطا کی، اور اس طوفان میں جو لوگ نہ ماننے والے تھے، جو مٹانے پر تلے تھے، ان کو اللہ نے مٹا دیا۔ جو نوح علیہ السلام کو مٹانا چاہتے تھے
جو نوح علیہ السلام کے دین کو، مذہب کو، تہذیب کو، ثقافت کو مٹانا چاہتے تھے، اللہ نے ان تمام کو طوفان کے اندر غرق کر دیا، ڈبا دیا، لیکن نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے کو اور ان کی تہذیب کی حمایت کرنے والے کو، ان کی تہذیب کو اپنانے والے کو اللہ نے بچا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ، ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو دبانے کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کے دین کو مٹانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو طرح طرح سے ستایا گیا، حکومتی سطح پر ان کا تعاون کیا گیا۔ حکومت، اس وقت کی جو حکومت تھی، جو بادشاہ تھا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کو ملک سے نکال دیتا ہے، ہر ممکن کوشش کرتا ہے، لیکن کیا ہوا؟ کیا ابراہیم علیہ السلام مٹ گئے؟ کیا ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے مٹ گئے؟ نہیں مٹے۔ ابراہیم علیہ السلام کا دین چلتا رہا، ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھتے رہے، اور جو لوگ مٹانے والے تھے وہ لوگ مٹ گئے۔ آج قرآن و حدیث میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے، لیکن ان کے خلاف جو لوگ تھے ان کا تذکرہ نہیں آتا۔ ابراہیم علیہ السلام نہیں مٹے، ان کی تہذیب نہیں مٹی، ان کی تہذیب تو آج بھی باقی ہے، ان کے دین کو، ان کی تہذیب کو برقرار رکھا، لیکن ان لوگوں کو مٹا دیا۔ تو یہ صورتحال آپ غور کریں گے تو ہر زمانے میں ہر نبی کی کوششوں کو دبانے کی کوشش کی گئی، ہر نبی کے مذہب کو اور ملت کو، ہر نبی کے تہذیب و تمدن کو مٹانے کی کوشش کی گئی، لیکن مٹانے والے مغلوب ہو گئے اور اللہ نے اس تہذیب کو، اس دین کو آگے بڑھایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا، جب قرآن نازل ہوا تو لوگوں نے یہ ہنگامہ کیا، شور کیا کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ تو نبی نے اپنے طور پر بنا لیا۔ لیکن کیا ہوا؟ قرآن نے دعویٰ کیا، قرآن نے چیلنج کیا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے تو لے آؤ ایک آیت ہی صحیح، پورا قرآن نہیں پیش کر سکتے، ایک سورت بنا لو، ایک سورت نہیں بنا سکتے، ایک آیت بنا لو۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ کسی نے ایک آیت بھی بنا کر پیش نہیں کیا، ہار گئے۔ جو لوگ اعتراض کرنے والے تھے، جو قرآن کو دبانا چاہتے تھے، وہ دب گئے اور قرآن بلند ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بغاوت کی گئی اور نعوذ باللہ یہ کہا گیا کہ یہ مجنوں ہے، یہ ساحر ہیں، ان سے باتیں نہ کرو، ان کی باتیں نہ مانو۔ بائیکاٹ کر دیا گیا، ان کو شیب ابی طالب میں بند کر دیا گیا تاکہ لوگ ان کی باتوں کو نہ سنیں، نہ سمجھیں، اسلام نہ پھیلے، ان کا پیغام لوگوں تک نہ پہنچے، ان کی تہذیب لوگوں تک نہ پہنچے۔ ہر ممکن کوشش کی گئی اس زمانے میں۔ لوگ جب آتے تھے حج کرنے کے لیے تو لوگ قافلے سے ملا کرتے تھے اور قافلوں کو جا کر کہا کرتے تھے، اس زمانے کا وہی میڈیا تھا، میڈیا کا سہارا لیا گیا، چوراہوں پر لوگوں کو بیٹھا دیا گیا کہ جہاں سے جو قافلہ گزرے تو اسے کہہ دینا کہ مکہ میں ایک محمد نام کا شخص ہے جو مجنوں ہے، ساحر ہے، نعوذ باللہ، اس کی بات میں جادو ہے، اس کی بات نہ ماننا، نہ سننا۔ ہر ممکن کوشش کی گئی، بھرپور میڈیا نے تعاون کیا اس زمانے میں، جو اس زمانے کا میڈیا تھا۔ لیکن کیا ہوا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مٹ گیا؟ کیا آپ کی آواز دب گئی؟ کیا آپ کے ماننے والوں کی تہذیب مٹ گئی؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پھیلتا گیا، پھیلتا گیا، پوری دنیا پر آپ غالب آ گئے اور آپ کا دین غالب آ گیا، اور وہ لوگ مٹ گئے جو مٹانا چاہتے تھے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہی مٹانے والوں میں سے ایسے ایسے لوگوں کو پیدا کر دیا جو اس دین کے حامی بن کر نکلے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے کے لیے نکلے تھے، گردن کاٹنے کے لیے نکلے تھے کہ آج اس کی گردن کاٹ کے لا دیتا ہوں، معاملہ ختم ہو جائے گا، ساری کہانی ختم ہو جائے گی۔ لیکن کیا ہوا؟ جب گردن کاٹنے کے لیے جاتے ہیں تو گردن جھکا کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہمارا دین سچا ہے تو کیوں ہم خانہ کعبہ میں نماز نہیں پڑھیں گے؟ چلیے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی آواز بلند کی، پورا خانہ کعبہ گونج اٹھا اور مکہ مکرمہ میں علل اعلان آ کر کے خانہ کعبہ میں نماز ادا کی۔ تو یہ تاریخ ہے ہماری کہ جب کبھی کسی نے بھی ہمارے مذہب کو، ہمارے دین کو مٹانے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے اسے مٹا دیا لیکن ہمارے دین کو غالب کر دیا۔ آج یہ آواز بلند ہو رہی ہے، یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اسلام کے اندر جو تہذیب ہے، جو برقع کلچر ہے، اس کی وجہ سے مسلمان عورتیں، مسلمان خواتین قید میں ہو جاتی ہیں، مسلمان خواتین کو پریشانیاں ہوتی ہیں، اور یہ میڈیا پر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اسلام میں یہ ظلم ہے، یہ ذاتی ہے۔ لیکن میری بہن نے علل اعلان یہ ثابت کر دیا کہ نہیں، یہ ہمارے لیے برقع کوئی قید نہیں ہے، ہم اپنی خوش دلی سے برقع اختیار کرتے ہیں۔ کرناٹک کی سرزمین پر آج کل جو کچھ ہو رہا،
حکومت کی طرف سے پابندی لگائی گئی، کالج کی طرف سے پابندی لگائی گئی، اگر وہ عورتیں جو برقع پہن کر، وہ لڑکیاں، وہ بچیاں، وہ بہنیں جو برقع لگا کر اسکول جایا کرتی تھی، اگر وہ کسی مجبوری میں برقع لگاتی تو اسکول کے کہنے والے پر برقع اتار دیتی، حکومت کے قانون لگانے پر برقع اتار دیتی، لیکن ہماری بہنوں نے کہا کہ ہم کسی کے دباؤ میں نہیں کرتے، یہ تو ہمارا مذہب بتاتا، ہماری تہذیب ہے، ہم اپنی تہذیب کا سودا نہیں کریں گے، اور اس برقعے کو پہن کر اسکول جانا شروع کر دیا، اور ہر پریشانیوں کا سامنا کر رہی ہے، لیکن اپنے برقعے پر سمجھوتا نہیں کر رہی۔ یہ ہے مذہب اسلام، کہ جب مذہب اسلام کو کوئی مٹانا چاہے گا، ہماری تہذیب کو کوئی مٹانا چاہے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو مٹانے والے کو مٹاتا ہے، لیکن جو اس کی حمایت کرتا اسے بلند کر دیتا۔ یہ اسلام کی بہت بڑی خصوصیت ہے کہ جب کبھی اسلام کے مٹانے کی کوشش کی گئی تو اسلام کے ماننے والوں نے عملی طور پر وہ ثبوت پیش کر دیا کہ جس کو دیکھ کر کے غیروں نے بھی اس کو اپنانے پر مجبور ہو گئے۔ آج دیکھیے غیر مسلم بچیاں جن کے مذہب کے اندر برقع نہیں ہے، جس کے مذہب کے اندر پردہ نہیں ہے، لیکن آج وہ بھی مسلمان بچیوں کی حمایت میں برقع لگا کر آ رہی ہے، کہہ دیا کہ ہم بھی اس کے ساتھ ہیں، ہم بھی برقع لگائیں گے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شعر اس وقت کہا تھا جب اسلام کو مٹانے کے لیے لوگ نکلے تھے، اور وہی لوگ اسلام کے حمایت میں کھڑے ہو گئے۔ ہلاکو خان نے جب ارادہ کیا تھا، میں نے پہلے نہیں سنایا کہ ہلاکو خان نے ارادہ کیا کہ ہم اسلام کو مٹا دیں گے، اور 6 لاکھ مسلمانوں کا بغداد میں قتل عام کیا، مسلمانوں کی گردن کاٹ کر ایک مینارہ تیار کیا، اور وہ کہتا تھا کہ اب اسلام دنیا میں نہیں اٹھے گا، اسلام کبھی دنیا میں نہیں پنپے گا۔ لیکن کیا ہوا؟ تاریخ گواہ ہے کہ جس زمانے میں ہلاکو کا یہ ظلم مسلمانوں پر تھا، اس کی ظلم کی آگ دہک رہی تھی، اسی زمانے میں ہلاکو کے پوتا جو شکار کھیل کر آ رہا تھا، اور اس کا طریقہ تھا کہ جب کوئی مسلمان کو دیکھتا تو اس کی گردن اڑا دیتا، جب کسی مسلمان اور مولوی صفت انسان کو دیکھتا تو اسے فوراً اس کی گردن کاٹ دیتا تھا۔ لیکن آ رہا تھا اور ایک عالم دین اس کے سامنے سے گزرے، اس نے اس عالم دین کو بلایا اور کہا کہ اے مولوی بتاؤ کہ تم اچھے ہو یا یہ میرا شکاری کتا اچھا ہے؟ اس عالم دین نے جواب دیا، کہا کہ اگر ہم دنیا سے مر کر جنت میں چلے جاتے ہیں تو پھر ہم اچھے ہیں اور آپ کا کتا اچھا نہیں، لیکن اگر ہم دنیا میں مرتے ہیں اور جہنم میں چلے جاتے ہیں تو آپ کا کتا مجھ سے بہتر ہے۔ اللہ نے وہ دین، وہ ایمان میرے دل کے اندر رکھا ہے، اگر وہ ایمان ہمارے دل میں نہیں ہے، اگر وہ ایمان ہمارے سینے میں نہیں ہے، ہمارا سینہ اس ایمان سے خالی ہے تو ہم کتے سے بھی بدتر ہے، اور اگر ہمارے سینے میں وہ ایمان ہے تو دنیا کی ساری چیزوں سے ہم بہتر ہے۔ یہ جواب نہیں، اس کے دل کے اوپر ایک بجلی بن کر گری۔ جب وہ گھر میں آتا ہے اور سوتا ہے، نیند نہیں آتی، بے چین ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ اس مولوی صفت انسان کو بلاؤ، بلایا جاتا ہے، دربار میں لایا جاتا ہے۔ اس عالم دین سے ہلاکو کا پوتا کہتا ہے کہ بتاؤ وہ کون سی دولت ہے، وہ کون سا ایمان ہے جس کے آنے سے انسان دنیا میں سب سے بہتر ہوتا ہے، اور جس کے سینے سے نکل جانے سے کتا سے بھی بدتر ہوتا ہے؟ میں بھی وہ دولت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس نے ایمان قبول کیا، اور دیکھتے دیکھتے تاتاری فوج جو مسلمانوں کو مٹانے پر تلی تھی، مسلمانوں کے حمایت میں کھڑی ہو گئی اور پوری دنیا میں اسلام کی دعوت دینے لگی۔ یہ ہے اسلام، کہ جب اسلام کو کوئی مٹانا چاہتا ہے یا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ ہزاروں مثالیں ہیں جس نے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی اور بعد میں اللہ نے اس کو اسلام کا حمایتی بنا دیا۔ یہ تو اسلام کی صفت ہے۔ اسلام وہ پودا ہے، کاٹو تو ہرا ہوگا، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ میرے بھائیوں، ابھی چند سال پہلے کی بات ہے، مروہ نامی ایک خاتون جو فرانس کے اندر رہتی تھی، فرانس میں وہ برقع پہن کر نکلتی تھی۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ برقع اس ملک میں نہیں پہن سکتی، اس لیے کہ اس ملک کے قانون میں برقع نہیں ہے، اس ملک میں چھوٹے چھوٹے کپڑے پہننے کی اجازت ہے، تم اس طرح سے اپنے جسم کو ڈھانپ کر نہیں آ سکتی۔ اس نے کہا کہ برقع ملک کا قانون نہیں ہے، لیکن برقع ہماری تہذیب ہے اور ہمارا مذہب اس کا حکم دیتا ہے، اس لیے ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ بات چلی گئی عدالت کے اندر، اور عدالت میں جب اس کو بلایا گیا اور اس سے پوچھا گیا، اس نے کہا کہ ہم برقع نہیں چھوڑ سکتے۔
جج نے کہا کہ جب برقع نہیں چھوڑ سکتے تو برقع اس ملک کی تہذیب میں نہیں ہے، تو میں اس ملک کو چھوڑنا پڑے گا۔ اس مروہ نامی خاتون نے یہ کہا کہ جج صاحب آپ نے تو ملک چھوڑنے کی بات کی ہے، آپ اگر اس دنیا کو چھوڑنے کی بات کہیں گے تو ہم دنیا کو چھوڑ دیں گے لیکن برقع نہیں چھوڑ سکتے۔ اتنے ہی میں ایک یہودی شخص کھڑا ہوتا ہے اور اپنی ریوالور نکال کر 6 گولی اس کے سینے میں داغ دیتا ہے۔ وہیں وہ لڑکی گرتی ہے اور عدالت میں گر کر جان دے دیتی ہے، لیکن اپنے خون سے اس دنیا میں لکھ کر جاتی ہے کہ اے ہماری ماؤں اور بہنوں، تم سے اگر جان مانگا جائے تو جان دے دینا، مال مانگا جائے تو مال دے دینا، لیکن اپنی تہذیب نہ دینا۔ جان تمہاری ہے، مال تمہارا ہے، لیکن یہ تہذیب تمہارے اسلام کی ہے، تمہارے مذہب کی ہے، اپنی تہذیب کبھی نہ دینا۔ اس خاتون نے یہ پیغام دے دیا۔ میرے بھائیوں، آج ہمارا ایمان ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ہم سب کچھ جھیل سکتے ہیں، ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اپنے مذہب پر آنچ نہیں آنے دیں گے، مذہب کا سودا نہیں کر سکتے۔ آج تو ہماری حالت یہ ہے کہ ہم ڈر اور خوف سے اپنی شکل و صورت کو بدلنے کے لیے تیار ہیں، ہم ڈر اور خوف سے اپنی تہذیب کو بدلنے کے لیے تیار ہیں۔ آج دیکھیے کتنے ڈرائیور کو میں دیکھتا ہوں ہاتھ میں دھاگا لگائے ہوا ہے، پوچھتا ہوں بھائی آپ مسلمان ہیں تو دھاگا کیوں لگاتے؟ کہتے ہیں کہ پتہ چل جائے گا نا مسلمان، یہ ایک مسلمان ہے۔ اور ایک مسلمان وہ بھی تھے حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب آزادی ہوئی اور ہندوستان پاکستان کا تقسیم ہوا، اس موقع پر سہارنپور کے علاقے میں مسلمانوں کا قتل عام کیا جاتا تھا۔ ایک مسلمان جو پہلے سے داڑھی نہیں رکھتا تھا، لیکن جب وہ زمانہ آیا تو داڑھی رکھنے لگا۔ لوگوں نے کہا کہ اے نوجوان، تم تو پہلے داڑھی نہیں رکھتے تھے، اب تو مسلمانوں کو پہچان کر مارا جاتا ہے، اب تم داڑھی کیوں رکھتے ہو؟ اس نوجوان نے جواب دیا، کہا کہ ہم مرنا چاہتے ہیں اسلام کے نام پر، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب ہماری موت آئے تو کہنے والے کہے کہ ایک مسلمان مرا ہے، یہ نہ ہو کہ کہنے والے سوچے کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں، میں مرنا چاہتا ہوں اسلام کی پہچان کے ساتھ۔ میرے بھائیوں، آج ہماری حالت ایسے ہی ہونی چاہیے، ہم ڈر جاتے ہیں، ہم خائف ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، کہ ایمان والو جب تمہارا مقابلہ کسی گروہ سے ہو جائے، کسی جماعت سے ہو جائے تو تم ڈرو نہیں، تم گھبراؤ نہیں، بلکہ تم ثابت قدم ہو جاؤ، تم مضبوط ہو جاؤ۔ واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کا ذکر کرو، لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اس کی جیتی جاگتی مثال آج مسکان نامی ایک لڑکی ہے جو یہ بھگوا دھاڑیوں کی جماعت کے اندر ہے، کتنی بڑی تعداد میں لوگ وہاں موجود ہیں اور لوگ جے شری رام کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ تنے تنہا وہ لڑکی کھڑی ہوئی ہے اور ثبات قدمی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور نعرے تکبیر اللہ اکبر کہہ رہی ہے۔ قرآن کی اس آیت کی مثال موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ لوگوں، جب تم کسی گروہ کے سامنے آ جاؤ، کوئی جماعت تمہارے سامنے مقابلے پر آ جائے اور تم ڈٹ جاؤ اور اللہ کا نام لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس لڑکی کی زندگی میں پوری مثال موجود ہے۔ اس لڑکی نے ان جماعت کے سامنے، بھگوا داڑھی کے سامنے کھڑے ہو کر کے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور ایسا روب ان لوگوں کے دلوں پر چھا گیا کہ کسی نے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی اور اللہ نے اس لڑکی کو کامیابی عطا کی۔ آج پوری دنیا میں اس لڑکی کے نام کا چرچا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں ایک جان دی ہے، وہ جان آج نہیں کل جانی ہے۔ جب اللہ نے جس وقت لکھا ہے موت، اس وقت موت آ کر رہے گی، پھر ڈرنے کی کیا بات ہے؟ ہمارے مرنے کا وقت بھی مقرر ہے، مرنے کے طریقے بھی مقرر ہے، مرنے کا مقام بھی مقرر ہے، پھر ہم کس بات سے ڈرتے ہیں؟ کیا کوئی جماعت ہمارے سامنے کھڑی ہو جائے تو ہم اپنی شکل بدل لیں گے، ہم اپنا ایمان بدل لیں گے، اپنی تہذیب بدل لیں گے؟ آج ہمارے ماؤں اور بہنوں کے لیے وہ کرناٹک کی لڑکیاں، کرناٹک کی بہنیں، کرناٹک کی بیٹیاں ہمارے ماؤں اور بہنوں کے لیے ایک زندہ مثال ہے۔ ہماری ماؤں اور بہنوں کو بھی برقع لگا کر گھر سے نکلنا چاہیے تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ میں آئے کہ اسلام کے ماننے والے سب کچھ تو دے سکتے ہیں، اپنی تہذیب نہیں دے سکتے۔ جان مانگو تو جال دے دوں، مال مانگو تو مال دے دوں، لیکن اسلام کی تہذیب اور اپنا طریقہ تم کو نہیں دے سکتی ہو۔ میرے بھائیوں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے گھروں کے اندر خاص طور سے اس وقت اس بات کا پیغام پہنچائیں کہ جب ہماری ماں اور بہنیں جو پہلے سے برقع لگا کر نکلتی تھی وہ تو نکلیں، جو نہیں نکلتی ہیں وہ بھی نکلیں تو اپنے برقعے کے ساتھ نکلیں، تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ اسلام کے ماننے والے اسلام کی تہذیب کا سودا نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔